اور بہت ساری باتوں سے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، اور اس کا جرم، اس کا گناہ یہ ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ انسان کا بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج اسی سنگین گناہ، وہ جرم، وہ ایسا گناہ جس کے اوپر اتنی سخت وعیدوں کے باوجود ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت آسان لیتے ہیں اور بہت معمولی سمجھتے ہیں، کچھ باتیں آج کے اس درس میں رکھوں گا۔ تو آج کے میرے درس کا عنوان ہوگا شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے۔ اس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں آج شرک کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آئیے شرک کا معنی، میننگ کیا ہوتا ہے، اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ ویسے عربی زبان کے اعتبار سے شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا، انگلش زبان میں کہیں گے پارٹنرشپ کرنا یا کمپنی، ٹھیک، شرکت اسی کو کمپنی کہتے ہیں، مطلب مل کر کوئی کام کرنا ہے، کسی ایک چیز میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا، ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے شرک، یاد رکھیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 32 میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ نبوت میرے لیے مشکل ہوں گی، یہ ذمہ داریاں، لہٰذا میرے بھائی کو بھی جو اس معاملے میں شریک کر۔ اور اللہ نے اس بات کو یوں دہرایا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے رب میرے امر میں، میرے حکم میں، میری نبوت کے اندر ہارون کو بھی تو شریک کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے کام میں جو تو مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت توحید دوں، اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کہوں، تو مجھے جو ہے یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میرے اس کام میں، میری اس نبوت میں کسی کو شریک کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس حکم کے اندر جو تو نے مجھے دیا ہے میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا، کسی کو شریک کر۔ اللہ رب العزت نے دعا کو سنا اور موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر ہارون علیہ السلام کو اللہ نے اپنا جو ہے نبی بنا دیا۔ تو یہاں دیکھیے کیا لفظ استعمال ہوا، وَأَشْرِكْهُ، کہ اس شخص کو، میرے بھائی ہارون کو میرے کام کے اندر حصے دار بنا دے، پارٹنر بنا دے۔ تو گویا شرک کا معنی ہوتا ہے عام زبان میں پارٹنرشپ، کمپنی، مل کر کوئی کام کرنا، جس کو ہم شرکت بھی کہتے ہیں، ٹھیک، تو یہ اس کا بہرحال معنی ہوتا ہے۔ اب شریعت کے اصطلاح میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا اس کو سرے سے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات میں آگے رکھوں گا، لیکن شرک کا ایک عام معنی آپ سمجھ لیجیے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو یا تو شریک کرنا یا پھر سرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ شرک ہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی وہ شرک کرتا ہے۔ تو شرک کا یہ معنی ہوا اللہ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا کسی کو شریک کرنا یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اور اضافہ کروں تو کسی کو رب نہ ماننا بھی شرک ہے، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ ملحد ہوتے ہیں، ملحد مطلب کسی بھی رب کا انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھیے رب کا انکار بھی شرک ہے، اس لیے کہ جب انسان رب کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا ضرور اقرار کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے کہ انسان بغیر اللہ کی عبادت کے جی نہیں سکتا دنیا میں، ٹھیک، تو بہرحال تو وہ بھی شرک ہے۔ تو یہ ہوا شرعی معنی شرک۔ اب شرک یاد رکھیے یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری پیدائش کے خلاف ہے، مطلب شرک ایک ایسا جرم اور ایسا گناہ ہے جو سرے سے ہماری کریشن کے، ہماری پیدائش کے مقصد کے الٹ ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو شرک ہماری عبادت کے مقصد کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد، شرک جو ہے ہماری پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے۔ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ بات طے ہوگی۔ لیکن شرک کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر دیتا ہے، گویا ہمارے ریزن جس وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ اس کے خلاف ہے۔ مطلب کتنا خطرناک جرم ہے، سمجھ جائیے۔ ایک ایسا جرم ہے شرک کہ کس مقصد سے، جس مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، شرک اس مقصد کا بالکل ریورس ہے، الٹ ہے۔ ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی بات کرنا، شرک اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کا انکار کر کے یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم یا کسی کی عبادت کرنا یا کسی نے کسی کو اس کام کرنے کا حکم دینا، یہ شرک ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو گویا شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ میری اور آپ کی پیدائش کا یہ سیدھا الٹ خلاف۔
یقیناً آج میرا عنوان توحید کی اہمیت نہیں ہے، ورنہ ہم توحید کی اہمیت کے ساتھ شرک بھی دیکھ سکتے ہیں. آج صرف میں شرک پر بات کروں گا انشاءاللہ. کبھی موقع ملے تو ہم توحید کی اہمیت بھی دیکھیں گے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ہماری پیدائش کے مقصد کے خلاف یاد رکھیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شرک کا یہ حال ہو چکا ہے، شرک کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ توحید، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توحید شرک ہو چکی ہے اور شرک توحید کی جگہ لے چکا ہے. آج بہت ساری بار مسلمان کی پہچان اس کے شرک کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی توحید کی وجہ سے نہیں ہوتی. معلوم، اس کی مونوتھیزم کی وجہ سے. وہ ایک اللہ کو مانتا، اس کی پرستش کرتا، اس کی عبادت کرتا، اس کی بندگی کرتا، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے. اس معاملے میں ہماری پہچان نہیں. تو گویا جس دین کی پہچان توحید کی وجہ سے تھی، جو دین دنیا میں توحید پھیلانے آیا تھا، آج اس کی پہچان، اس کے ماننے والوں کی پہچان، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے شرک سے ہو رہی ہے، ان کی توحید سے. حالات یہ تھے، زمانہ یہ تھا، حالات یہ گزرے ہیں کہ مسلمان اپنی توحید کے لیے پہچانے، جانے اور مانے جاتے تھے. یہ وہ قوم ہے جو اپنے خالق، پالنہار، پیدا کرنے والے کی صرف عبادت کرتے. لیکن آج افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، ہماری پہچان ہمارے شرک سے ہو رہی ہے. لوگ ہم کو اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر رہے. اگر سمجھ لیجئے کوئی آدمی کسی کو بغیر تعویذ کے دیکھ رہا ہے، بغیر کسی شرک کے دیکھ رہا ہے، تو وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں نا. مطلب میرے کو تھوڑا شکی چھوڑا آخر تک کہ آپ مسلمان ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کوئی علامت ہی ظاہر نہیں ہو رہی ہے مسلمان ہونے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گویا ہمارا شرک ہماری پہچان بن چکا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں ہماری توحید ہماری پہچان تھی. اقوام عالم، عیسائی، یہودی، مجوسی، ہندو، بدھ، یہ لوگ ہم کو اپنی توحید کی وجہ سے پہچانتے تھے اور ہمارے مذہب کو یہ ایک موحدانہ مذہب کہتے تھے کہ یہ وہ مذہب ہے جس کا ماننے والا سوائے ایک خدا کے، سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک ایشور کے، سوائے ایک رب کے عبادت نہیں کرتا، جس کا نام اللہ ہے. سمجھ رہا بات؟ توحید بڑی اہم چیز ہے. ہم نے اس کو بڑا معمولی سمجھ لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے توحید پر ہے تو صحیح ہے، لیکن شرک کوئی خبات نہیں ہے. شرک کو جاننا، شرک کو سمجھنا، شرک کی برائیوں کو سمجھنا اور شرک کو اپنی زندگیوں سے نکالنا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا اعلان کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 کے اندر، اور اسی سورہ میں ایک اور مقام پہ فرمایا اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے. وَيَغْفِرُ، اور معاف کرتا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوگا تو گارنٹی نہیں ہے، لیکن معاف ہو سکتا ہے. جہنم کے عذاب کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی گناہ کیا، جہنم میں گیا، تکلیف برداشت کیا گیا، یا اللہ کے رحم کی وجہ سے معاف ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سرے سے کہہ دیا چل معاف کر دیا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن شرک کے بارے میں اعلان ہے کہ یہ معاف نہیں ہونے والا، چاہے تم کسی کی اولاد ہو، چاہے تم کسی کی نسل سے ہو، چاہے تم کون سے کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے تم مالی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتے ہو، لیکن اگر شرک کر کے آئے ہو تو کوئی وسیلہ، کوئی پہچان، کوئی بدل، سو کہتے ہیں نا بدل، کوئی چیز دے کر چھوٹ جانا، یہ نہیں چلے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اعلان کر دیا اللہ معاف نہیں کرتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے علاوہ چاہے تو پاسبلٹیز ہائر ہو جائیں گے، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. اتنے اعلان کے بعد بھی آج شرک کا کیا حال ہے؟ انشاءاللہ کیا یہ بھی شرک ہے؟ دوسرے پارٹ میں یہ تفصیلات آئیں گی. دوسری مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ معاف نہیں کریں گا، اور کیا کریں گا معاف نہیں کر کے، وہ بھی سن لیجئے جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں فرما رکھا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، انہو من یشرک باللہ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اگر کسی کو اس کے برابر، اس جیسا یا اس کے علاوہ ٹھہرائیں گا تو کیا ہوگا؟ انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. الفاظ سنیے بہت واضح ہے، اور اردو جاننے والا جو اردو بھی جانتا ہے آسانی سے ان الفاظ کو بالکل واضح سمجھتا ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ،
اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. وما واہ النار، تو پھر وہ کہاں جائیں گا؟ وہ مقام اعراف میں نہیں رہنے والا ہے. وما واہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، جہنم کی گہرائی ہے. وما للظالمین من انصار، اور چونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تھا شرک کر کے، ان کو کوئی مددگار اس روز نہیں ملنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو اس بات کو یوں فرمایا کہ جہنم جب دہکائی جائیں گی، روز قیامت اس میں لوگ ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بھی وہ کہیں گے کیا کوئی اور ہے؟ کیا کوئی اور ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے اپنے قدم مبارک کو اندر ڈال دیں گا. جیسے ہی ڈالیں گا تو جہنم سمجھ جائیں گے، کہیں گے اللہ اب بس میں سمجھ گئی کوئی نہیں. اور اعلان ہوگا اب کوئی مشرک اور کوئی کافر باقی نہیں ہے. مطلب سب چلے گئے جو جانے والے تھے. دوسرے مقام پر لوگ نکلتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے، لوگ نکلتے جائیں گے جہنم سے سزائیں بھگت کر، اور جہنم آخر میں کہیں گے اللہ مجھ میں صرف مشرک اور کافر باقی ہے. مطلب مشرک کو، شرک کرنے والے کو کبھی چھوٹ نہیں ملیں گے، باقی ہے. ابراہیم علیہ السلام روز قیامت اللہ سے گزارش کریں گے، دعائی دیں گے اللہ میرے والد کو آج کے دن مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، معاف کر دیا جائے، ان کی مغفرت کر دی جائے. اللہ رب العزت کہیں گے ابراہیم، یہ صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم کیا تمہیں نہیں پتا میں نے جنت کو مشرکوں اور کافروں پہ حرام قرار دے دیا ہے؟ مشرک اور کافر جنت میں جائیں گے. ابراہیم تم کیسی دعا کرتے ہو پھر مجھ سے اپنے والد کے لیے؟ تمہارے والد جو شرک پر مرے تھے، میں نے ان کے لیے جنت کو حرام قرار دیا. لیکن اس کے باوجود بھی شرک کا کیا عالم ہے، کس دھڑلے سے شرک کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا توحید آج ہماری پہچان نہیں بچی ہے، شرک ہماری پہچان ہے. ہم شرک کو، اور لوگ شرک کو توحید سمجھ رہے، توحید کو شرک سمجھ رہے. آج یہ حالت ہو چکی ہے، اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شرک کی کیا برائی ہے ذرا اس آیت سے آپ سمجھیے، جو کہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 سے لے کر 83 to 88 ان آیتوں کا مطالعہ کیجیے. سورہ انعام کی جو سورہ نمبر 6 ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، ان بات کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. چونکہ ابھی میں مکمل طور سے شرک کی قباحت یہاں ڈسکرائب کرنے سمجھانے نہیں کھڑا ہوں، چونکہ ہمارا عنوان ہے شرک صرف کیا ہے، اور کیا یہ بھی شرک ہمیں وہ دیکھنا ہے شرک کیا کیا ہوتے ہیں آج. لیکن مختصر سے اس کی قباحت کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. غور سے سنیے اس آیت کو. کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اولیاء اللہ، صلحاء، نیک لوگ، شہداء. یہ تو سیکنڈری کیس ہے. ابھی بات کس کی ذرا غور سے سنیے. کس کو اللہ شرک کے معاملے میں دھمکی دے رہا ہے ذرا غور سے سنیے. اور کون لوگ ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. ان کا مقام وہ ہے کہ انسانیت میں سے کوئی ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کی جماعت کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اتنا اونچا مقام. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، تلک حجتنا آتینہا ابراہیم علی قومہ. ویسے حج کا موقع آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے. اس واقعے کے خاتمے پر اللہ نے کہا اس طریقے سے ابراہیم نے اپنے قوم پر حجت قائم کی، دلیلیں قائم کی، رب کا پیغام پہنچایا، توحید سمجھا کر اب ہٹنے لگے. کہا تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ. یہ طریقے سے ابراہیم نے اپنی قوم پر توحید کی حجت قائم کی، اللہ کی حجت قائم کی. علی قومہ نرفع درجات من نشاء. اور اللہ جس کے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے. نشاء ان ربک حکیم علیم. اور تیرا رب بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت والا ہے، علم والا ہے کہ کس کے درجے کیسے بلند کرنا ہے. ایک نبی کا نام آگے ابراہیم علیہ السلام. آگے فرمان وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور پھر اسحاق سے ہم نے دیا ان کو یعقوب. کلن ہدینا. اور ان تمام کو ہم نے ہدایت دی تھی. وَنُوحًا ہدینا من قبل. اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اور اس کے بعد نوح کی آل اور اولاد میں ہم نے ہدایت دی. داؤد اور انہی کی نسل سے آئے داؤد علیہ السلام نے ہم نے ہدایت دی. وَسُلَيْمَانَ. اور سلیمان علیہ السلام کو ہدایت دی. وَأَيُّوبَ. اور ایوب علیہ السلام کو ہدایت دی. وَيُوسُفَ. اور یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی. وَمُوسَى. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی. وَهَارُونَ. اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. آگے فرمایا وزکریا.
اور زکریا کو ہم نے ہدایت دی، ویحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، والیاسا اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت دی، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے جو نام گزر رہے ہیں سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ آگے فرمان واسماعیل اور اسماعیل کو ہم نے ہدایت دی، والیسع اور یسع علیہ السلام کو ہدایت دی، ویونس اور یونس علیہ السلام کو ہدایت دی، ولوطا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، کل فضلنا علی العالمین، ان تمام کو ہم نے سارے عالم پر، چونکہ نبی تھے سلیکٹڈ چوزن پیپل تھے، ہم نے جو فضیلت دی علی العالمین سارے عالم پر، ومن آبائہم اور ان کے آبا و اجداد مطلب ان سے پہلے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں ہم نے ہدایت کو باقی رکھا، پھر فرمایا اخوانہم واجتبیناہم اور ان میں سے ہم نے لوگوں کو چنا نوت کے لیے، وہدیناہم اور ان کو ہدایت ہم نے بخشی اور دی، الی صراط مستقیم تاکہ یہ سارے لوگ خود سیدھی راہ چلے اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلائے۔ کنکلوزیو میسج 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہاں جو ہے لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، 18 نبیوں کے نام آئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کنکلوسیو آیت نمبر 88 میں فرما رہا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی من یشاء بہ من یشاء، اور یہ اللہ کی ہدایت تھی، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، پھر فرمایا یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا اگر یہ 18 میں سے کوئی بھی نبی بھی اگر شرک کر لیتا، اللہ فرماتا ہے لحبط عنہم ما كانوا يعملون، ہم ان تمام کے نبی، آپ غور سے سنیے، سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اگر یہ 18 نبی میں سے ایک بھی شرک کر لیتا تو ہم ان کے تمام اعمال کو نبی برباد کر دیتے تھے۔ اندازہ لگائی شرک کی خباثت کا۔ 18 نبیوں کے نام ایک کے بعد ایک آیتوں میں اللہ نے 5 آیتوں میں لیے اور پورے 18 کو وارننگ دی، اگر اے نبی یہ بھی شرک کرتے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری قوم کمپرومائز کے لیے 1 سال ہمارے بت 1 سال اللہ تو ان 18 نبیوں میں سے بھی کوئی شرک کرتا ایک کو بھی نہیں بخشتا، ان کے اعمال برباد کر دیتا۔ اندازہ لگائیے کتنی خطرناک وارننگ۔ نبی اللہ برداشت نہیں کرنے والا تو باقی کس کو؟ یہ چہیتے بندے ہوتے، اللہ چوزن سلیکٹڈ پیپل ہے، چنے ہوئے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، اس آیت کو پچھلی آیتوں سے بھی زیادہ غور سے سنیے، اس لیے کہ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے۔ شرک کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہر کسی کو وارن کیا، کسی کو بھی نہیں بخشایا، سب کو وارننگ دی۔ 18 کے 18 نبیوں کا تذکرہ کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے بھی ہم لوگوں تک وحی کرتے رہے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، شیس علیہ السلام کو ہم وحی کرتے رہے، ہود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام تک وحی کرتے رہے، آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے نبی یاد رکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم اے نبی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گا۔ پچھلے نبیوں کو یہ نہیں کہا، اس لیے کہ پچھلے نبی توحید پر گزر چکے ہیں۔ اب نبی سے کہا جا رہا ہے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، توحید میں کمپرومائز کی، تو میں کیا کروں گا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، لَحَبِطَنَّ عَمَلُكَ، میں تیرے عمل بھی نبی برباد کر دوں گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ختم زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، جہنم میں جانے والا ہے، خسارہ آخرت کا جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کو بھی جو ہے خسارے میں جہنم میں ڈال دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک کی معافی نہیں یاد رکھنی۔ کتنا خطرناک جرم ہے نا۔ 18 نبیوں کو پہلے اللہ نے فائرنگ لائن میں لایا، ایک کے بعد ایک، سب کو بولا کہ اگر یہ بھی کرتے ہم برباد۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ بھی سمجھ لیجیے اس بات، اس لیے کہ اسلام کی اصل ہے توحید، یاد رکھیے، کیونکہ میرا عنوان توحید نہیں اس لیے میں اس میں جان ہی رہا ہوں تفصیلات۔ اصل ہے اسلام کی کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے، نہ دعائیں مانگے، نہ حاجت روائی کے لیے آواز دے، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اب جو ہے شرک کے 2 اقسام ہوتے ہیں موٹے اعتبار سے،
سمجھنے کے اعتبار سے، شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک خفی، شرک جلی اور بھی سب تمام چیزیں ہیں، اتنی تفصیلات میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، دو سمجھ لے تو ہم باقی چیزیں سمجھ جائیں گے۔ شرک اکبر اور اصغر کی تو اصغر کے اندر وہ جلی اور خفی سب آ جاتا ہے، اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر، شرک اکبر کا معنی یہ ہوگا، ایک سمجھانے کے لیے بس میں ایک ڈیفینیشن رکھ رہا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں، عبادت میں اور صفت میں اکیلا اور یکتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اس کے جو اسماء الحسنی ہے، صفات ہے، اور اس کی عبادت میں اکیلا اور یکتا ہے۔ ان صفات میں، ان عبادات میں اور اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو مثل سمجھنا، چاہے جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے غیر انسان ہو، اسی طرح جو ہے چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، کسی مخلوق کو اللہ کی ذات، عبادت اور صفات میں اس جیسا سمجھنا یا شریک کرنا یا اس کے علاوہ کسی اور کو ایسا سمجھنا، یہ تمام مل کر ہوتا ہے شرک اکبر۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں آئیں گی، شرک کا لفظ جس میں حدیث میں آتے ہیں، وہ شرک اصغر ہو جائیں گے، جیسے ریا، دکھاوے کا، آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، بخاری کی روایت، دکھاوے کا، نماز پڑھیں گا اس نے شرک کیا۔ ایک جگہ فرمایا جس نے شگن نکالا اس نے شرک کیا، شگن، بد شگن، یہ ہوا تو ایسا ویسا، وہ بھی شرک۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی قسم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا شرک کیا، یہ اصغر میں آتے تمام، سمجھ رہا؟ تو شرک اکبر میں یہ ہے کہ اللہ کے نام، اس کے اسماء الحسنی، صفات، کیریکٹرسٹکس اور اس کے جو عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا شریک کرنا یا اس کو ہٹا کے ریپلیس کر کسی اور کی کرنا، یہ ہوا شرک اکبر۔ باقی تمام چیز شرک اصغر میں آ جائے۔ اور شرک ایسا سنگین جرم ہے اور ایسا ظلم ہے جو انسان نفس پہ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 میں فرمایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا فرماتے؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اے میرے بچے، کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے، پیارے بچے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کر سکتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ یہ نصیحت لقمان علیہ السلام کی، ویسے میرا ٹاپک اولاد کی تربیت نہیں ہے لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو یاد رکھیں جو اپنے بچے کو کریں۔ اور ایک دوسری نصیحت کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا تم موجود تھے جب یعقوب کا، اسرائیل کا، میرے چہیتے بندے کی موت کا وقت قریب آیا؟ چونکہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو جو نسبت کرتے تھے بنی اسرائیل کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک صفتی نام تھا جو ہے اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے، ہیبرو لینگویج میں ہوتا ہے اللہ، الہ، ایل، اسماعیل، اسما کا معنی ہوتا سنا، ایل کا معنی ہوتا اللہ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس لیے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل۔ تو یہ اسرائیل، اسرا کا معنی بندہ ہوتا، ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا، عربی نہیں، عبرانی زبان میں ہوتا ہے الہ، معبود، رب، اللہ۔ تو اللہ کا بندہ عبداللہ ان کا ایک نام تھا، ان کی کیریکٹرسٹکس وہ نام سے مشہور تھے، اسی لیے بنی اسرائیل اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کہتے۔ تو اللہ نے کہا کہ یعقوب کی موت کے وقت تم تھے، مطلب ایک باپ جو کہ لقمان ہے اپنے چھوٹے بچے کو نصیحت کر رہا ہے، ظلم ہے، اور ایک باپ جو کہ موت کے وقت ہے، اولاد بڑی ہو چکی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، موت کا وقت تھا، اللہ نے فرمایا کیا تم یعقوب کی موت کے وقت ہے بنی اسرائیل کے لوگوں؟ جب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بعد ہے میرے بچوں، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی آرادھنا اپاسنا کرو گے، کس کو گاڈ مانو گے، کس کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور آپ کے رب کی عبادت کریں۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور ایک باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو پھر نصیحت کر رہا ہے۔ یہ دو واقعے، بڑا بیٹا، بچہ اور چھوٹے بیٹے، ہم کو یہ دونوں واقعے ایک نصیحت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر اپنی موت تک توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک کی قباحت سمجھاتے رہے۔ بہت سے لوگ اخلاق سکھاتے بچوں کو، اچھی بات سکھانا چاہیے، بہت اچھی بات، اخلاق سے اول عقیدہ توحید۔ لقمان علیہ السلام بچوں کر یا بنی، یا پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بڑا ظلم ہے اپنے نفس پر، ہے نا؟ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے۔ اب شرک تین چیزوں میں ہوتا ہے، شرک ربوبیہ، اللہ کے رب ہونے میں، شرک الاسماء و صفات، اللہ کے نام اور صفاتوں میں، شرک العبادہ، اللہ کی عبادت میں، تین شرک۔ مشرکین مکہ توحید اور ربوبیہ کے قائل تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، 365 میں سب سے ہائیسٹ گاڈ ان کا تھا اللہ۔ اللہ عربی زبان کے لفظ الہ سے بنتا ہے، ال کا معنی دا، الہ کا معنی گاڈ، دا گاڈ ایک اسپیسیفک گاڈ، اللہ اس کا نام۔ الہ سب سے اونچا تھا، اللہ سب سے اونچا تھا، ہائیسٹ گاڈ ان کا اللہ ہی تھا۔ باقی 365 کیا کرتے تھے؟ پھر آگے آئیں گے کیا کرتے تھے؟ تو وہ توحید اور ربوبیہ کے قائل تھے،
ہے نا. اپنی چیزوں کو خطوط کو لکھتے تو کیا لکھتے تھے پہلے؟ بسم تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب حدیبیہ کے وقت صلح ہوئی تو سہیل جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا، اللہ کے نام سے بڑا مہربان رحم والا، بسم تعالی لکھ. جو ہمارا طریقہ ہے وہ بسم تعالی لکھتے تھے، مطلب اللہ کا نام جانتے تھے، اس کی صفتیں جانتے تھے، بسم تعالی. اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات کے قائل تھے، گو کچھ کے نہیں تھے لیکن پوروں کا انکار نہیں کرتے تھے، قائل تھے کہ اللہ کے اسماء و صفات ہوتے ہیں، اس کے نام ہوتے، کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ہے نا. اسی لیے ان کے اس میں اگر اللہ کا نام کسی کو نام دیا جاتا تو فر عبد لگاتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے نا، عبداللہ. اب لگاتے تھے، گویا اسماء و صفات کی بھی قائل، کچھ پوروں کے نہیں تھے لیکن اکثر کے تھے. اللہ کے اسماء و صفات کے اتنے قائل تھے کہ اللہ کے اسماء و صفات جو ان کے پاس مشہور تھے وہ سارے اسماء و صفات کے انہوں نے بت بھی بنائے تھے. جیسے کہ العزا ایک بت تھا، اللہ کی صفت العزیز سے انہوں نے بنایا تھا، سب کچھ کرنے والا، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا. منات اللہ کی صفت المنان، اس سے انہوں نے ایک بت بنایا تھا المنات. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو گویا اللہ کی اسماء و صفات کے قائل تھے، نہ صرف قائل تھے، اپنے بتوں کو بھی وہی نام دے رکھا تھا. سمجھ گئے بات؟ یہ بھی تھی. ان کا شرک کیا تھا؟ ریل گڑبڑ کہاں کرتے تھے وہ توحید العبادت ہے. اور آج بھی اکثر دنیا اس کے اندر ہی شرک کر رہی ہے. لیکن یاد رکھیں کسی بھی ایک میں شرک ہی ہے، یہ نہیں کہ پہلے دو میں چھوٹے بعد میں ایک میں پکڑے. شرک. لیکن مشرکین مکہ کا شرک بھی صرف یہی تھا کہ عبادت میں شریک کرتے، ورنہ اسماء و صفات میں وہ مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ عبادت میں شریک کرتے تھے، اور اصل شرک یہی تھا. اور شرک العبادہ ہی اصل شرک ہوتا ہے جو اکثر قومیں اور آج ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا شرک العبادہ کے تعلق سے سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 61 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے نبی ان سے پوچھئے مشرکین مکہ سے کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ پھر فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے سورج اور چاند کو لگا دیا، مسخر کر دیا، تعینات دائروں میں وہ گھومتے رہتے، ٹھیک، اور ایک تعینات وقت پر فکس ٹائم پر نکلتے اور ڈوبتے. کس نے یہ کیا؟ ہمارا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے مشرکین مکہ آپ کو اللہ نے کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے پوچھو اے نبی کون ہے جس نے آسمان بنایا، کون ہے جس نے زمین بنایا، کون ہے سورج کو نکالتا چلاتا، کون ہے چاند کو نکالتا چلاتا ہے. یہ کہیں گے. کون کہیں گے؟ مشرکین مکہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے کیا. سنیے آپ، مشرکین مکہ اس کے ہرگز انکار نہیں کرتے کہ اللہ کے کائنات کو بنانے والے 2 اللہ ہے، 3 اللہ ہے، 365 اللہ ہے. نہیں، 365 معبود ہے نہیں. کہتے تھے زمین آسمان کو اللہ نے بنایا، سورج چاند کو اللہ نے بنایا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ نے کہا پھر ان کی عقلیں ماری گئی، سوچتے کیوں نہیں؟ جب کہہ رہے اللہ نے بنایا تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں بتوں کو پوچھتے ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا جو کہ سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 63 اللہ نے فرما کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی ان سے پوچھیے مشرکین مکہ سے مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، مطلب زمین سوکھ جاتی ہے کون اس کو ہرا بھرا کرتا ہے موتیہا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی یہ کہیں گے وہ اللہ کرتا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو تمام تعریف اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں. بول رہے ہیں برابر آسمان سے بارش کون برساتا ہے، کون بول رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ کی گواہی سب سے سچی ہے، یہی کہتے تھے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس لوگ اس سے ہٹ کر بھی دعائیں کرتے اور حاجتیں مرادیں مانگ رہے ہیں. مشرکین مکہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ شرک کہاں ہوتا تھا؟ آگے اللہ نے فرمایا سورہ زخرف سورہ 87 وَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے پوچھئے ان کو کس نے بنایا، تو وہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ نے بنایا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو ارے ذرا سوچتے نہیں ہو کیا پھر کہ کہتے تو اللہ نے بنایا، پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے؟ دیکھ رہے ہیں بات. تو مشرکین مکہ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کی اسماء و صفات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ اولاد دینے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، اللہ نے سب کچھ کیا، اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ جانوروں کو بناتا، اللہ سب. اس میں انکار نہیں تھے. شرک کرتے تھے. جو عمل کرتے تھے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے شرک کیا اور جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے، وہ عمل کیا تھا؟ ذرا غور کیجئے اس عمل پر اور اپنے آپ کو اس سے انشاءاللہ ہم ریلیٹ کریں گے، اپنی زندگیوں کو اس سے جوڑ کر دیکھیں گے. اللہ نے فرمایا جو کہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت 3 میں اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ اسلام اور دین عبادت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. والذین تدعون من دونہ اولیاء، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو
ولی اپنا اولیاء بنا چکے ہیں، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، وکیل، مطلب جو کچھ بنا چکے ہیں ان اولیاء کو جن کو آوازیں دیتے ہیں ما نعبدہم. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں عبادت کرتے ہو اس لات کی، عزا کی، منات کی، یعوز کی، بال کی، اور کتنی عبادت تھی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو کرتے ہی نہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سب جو پوجا پاٹ، آرادھنا، اپاسنا، سجدے، تحفے، تائب، قربانیاں، نذر اور نیاز جو کچھ ان بتوں کی کرتے، ما نعبدہم، یہ عبادت تھوڑی ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت، یہ ولی ہم کو اللہ سے قریب کر دے، لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ سے ذرا ہمارا نزدیکی معاملہ کر دے. سبحان اللہ، یہ ہے مشرکین مکہ کا شرک، اور ہم اپنے آپ کو بھی شرک سے جوڑ کر دیکھ لیں. نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تھوڑی بت کی پوجا کرتے ہیں. ہاں نہیں کرتے نا، مشرکین مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے، ما نعبدہم، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سال میں 365 کے اطراف گھوم رہے ہیں، ان کے طواف کر رہے ہیں، ان کے جو ہے بت کو اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، سوار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ سے ہم کو نزدیک کرتے ہیں. ہمارے شرک کی کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس کے طواف کر رہے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تو اللہ سے ہم کو قریب کر دے، اللہ ہمارا رسیدی نہیں سنتا ہے، یہ ہم کو نزدیک کر دیتے ہیں، دعائیں ہماری کرتے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ کا شرک تھا. اللہ ہم پر رحم کرے، ہم تو ان مشرکین سے بھی زیادہ گئے گزرے. کیسے گئے گزرے ہیں؟ مشرکین کہتے تھے زمین آسمان کا بنانے والا اللہ، اولاد کا دینے والا اللہ، بارش کا برسانے والا اللہ. ہم لوگوں نے تو، اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کرے، ہم نے تو مختلف لوگوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے. معلوم آپ کو، اولاد چاہیے تو ترتی کیا ہوں کسی اور کی دستگیری کی حاجت روائی. مشکل کشائی کی ضرورت ہے تو مشکل کشا تو جس کو کہوں گا چپے چپے پر اور کونے کونے پر بیٹھے مسلمانوں کے لیے. آپ دیکھیے زندہ مردہ شکلوں میں، تصویروں کی شکل میں کیا کیا نہیں. آپ جائیے مسلم بڑے شہروں میں جائیے، کتے، بلی، شیر، چیتے آپ کو دیں گے لگے حاجت روائی کے لیے. گھوڑے کہیں کھڑے ہوئے تو کہیں شیر اور چیتوں کی تصویریں، ان سے حاجت روائی ہو رہی. تو یہی تو مشرکین کا شرک تھا. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، وہ تو خالی نزدیکی کے لیے کرتے تھے. ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ کہتے نہیں انہی سے مانگا کرو. اندازہ لگائی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، ایک جگہ میں درس لینے جاتا تھا تو دوسرے بچوں کو جمع کر کہنے لگے دیکھو وہ درس جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ٹھیک ہے، اتنے بہت زیادہ غلط نہیں ہے وہ، لیکن وہ اللہ والے لوگ، سنیے بات، وہ اللہ والے لوگ اور اپن بابا والے لوگ. وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، اپن بابا سے مانگتے بولے، تو لہٰذا وہ درس اپن جا نہیں سکتے، غلط وہ بھی نہیں، لیکن وہ اللہ والے لوگ ہیں. ہائر لیول اٹینڈ کر لی انہوں نے، اونچے مقامات پر پہنچ گئے، سیدھا اللہ والے ہو گئے. اپن ابھی اللہ والے، اپن بابا والے، اپن یہاں مانگیں گے، جب یہ لیول پر آئیں گے تو پھر آگے بھی مانگیں گے انشاءاللہ. اندازہ لگائیے ہماری عقلوں کا. مشرکین مکہ تو صرف وسیلوں کے طور پہ استعمال کرتے تھے، ہم تو حقیقت میں ان کو معبود بنا چکے ہیں، معبود بنا چکے ہیں. اور وہ سارے اعمال جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس توحید العبادہ کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا قرآن میں، اور کہا سورہ نحل سورہ آیت 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر جگہ جہاں انسانیت وسیع، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، رسول بجانے اعبدوا اللہ، وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے روکتے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت. تو گویا توحید العبادہ اتنی اہم ہے کہ اللہ نے سارے انبیاء کو توحید العبادہ کی دعوت دینے ہی بھیجا ہے. کیونکہ باقی چیزوں میں تو لوگ مانتے ہیں، گرے ہوئے سے گرے ہوا انسان ہی مانتا کوئی بنانے والا ہے، تو رب کا تو قائل ہے، توحید الربوبیہ آ گئی. اسماء و صفات بھی مانتا ہے، اللہ بارش، اس کو چاہے معلوم نہ اللہ نام بولتا ہے، بھگوان یا ایشور یا گاڈ بارش برساتا ہے، صفتیں بھی مانتا ہے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس کو آپ پوچھئے کیا اللہ، بھگوان، معبود، گاڈ یہ نہیں کر سکتا، وہ بولیں گے ہاں نہیں کر سکتا، نہیں سب کچھ کر سکتا، صفتوں کی بھی قائل. مسئلہ عبادت میں ہے بھائی، یہی تو ہمارا بھی مسئلہ ہے آج. بہرحال تو اللہ نے اس کی وضاحت کی. اب عبادت کیا یہ بھی جان لیں. نہیں بھائی عبادت کیا پتہ چلے تو پھر وہ ہم نہیں کریں گے. عبادت ہر وہ کام جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے کرنا شرک ہو جائے گا. اللہ علیہ جب زندگی بھر کی کیا کام ہے، جو ہے مشکل، آواز دینا، مصیبت میں پکارنا، اولاد مانگنا، زندگی مانگنا، شفا مانگنا، سمجھ رہا بات، تمام چیزیں، کامیابی مانگنا، فتح مانگنا، سب کس سے مانگی جائیں گے؟ یہ عبادت ہے. دعا عبادت ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ ہوگا. تمام چیزیں اللہ سے کی جائیں گی. ادر کے اس بات کو ہم سمجھیں. اب آئیے ہم اس عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. جب شرک کی قباحت، شرک کی برائی ہم سمجھ گئے کہ کیا یہ بھی شرک ہے، کیا یہ بھی شرک ہے. اس عنوان کے تحت میں نے 25 شرک لائے ہیں جو جدید دور میں چلتے ہیں، جس میں سے اول 15 کے قریب جو شرک ہے وہ ہے
جو بالکل عام طور سے چل رہے ہیں. باقی کے آخری کے 10 وہ جو اکثر جو ہے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یا جدید دور کے اندر نئے نئے طور سے جو ایجاد کردہ کچھ چیزیں وہ اس سے میں نے شامل کی. تو ایسے 25 شرک میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا یہ بھی شرک ہے اس عنوان کے تحت؟ آئیے سب سے پہلی چیز ایک غلط فہمی کا ازالہ. کیا مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ بڑا بوڑھے جرک مسلمان کا مشرک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دو پول ایک جگہ مل سکتے ہیں کیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. مشرک بولے تو بت پرست, مشرک بولے تو بت پرست, مشرک بولے تو مشرکین مکہ. ہم نہیں, ہم جو یہ سجدے کر رہے کسی کو جھک جانے یہ سب نہیں, اور مشرکین مکہ. اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات. مجھے بتائیے اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا گیا عمل, یہ اصل چیز عمل ہوتا ہے؟ صرف اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ انسان عمل کرتا ہے. ایک انسان ایک کام کرے اور اس کو مشرک کہا جائے, اور وہی دوسرا انسان دوسرا کام کرے تو کیا اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے؟ نہیں. تو کیا ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں نے درس کی شروعات اسی آیت سے کی تھی. اللہ نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت میں 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اے نبی تم دیکھو گے اکثر لوگوں کو کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ایمان کا دعویٰ تو کرتے اللہ پر, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے. تو ایک ایمان والا مشرک ہو سکتا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ تم دیکھو گے اکثریت کو دعویٰ کرتے ہوئے اللہ ایمان کا, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے. مسلم مشرک ہو سکتا ہے, مومن تو نہیں ہمارا, وہ درجہ بلند ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہونا چاہیے. دوسرا اصل وہ عقیدہ ہے جس بنیاد پہ اعمال کی جاتا ہے, ورنہ بہت سی بات یار تم لوگوں کا تو مسئلہ ایسا ہے, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بس شرک 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 بدعت 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 شرک 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 بدعت بدعت, دنیا میں کچھ کام ہی مت کرنے دو ہم کو, ختم رکھے تو شرک, ختم رکھے تو بدعت. تم لوگوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. یہ قرآن و سنت والوں کا نا بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت, ٹھیک ہے, بس شروع ہو جاتے ہیں اور بس شرک و بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, فلاں چیز ہے. بھائی ہمارا بولنا یہ ہے جو چیز کو جتنی اہمیت اتنی دی جائے تو فائدہ بھی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال صرف شرک 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 اور توحید 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 بتایا. 13 سال صرف عقیدہ ہے. نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد سب آ رہا ہے. 13 سال صرف عقیدہ توحید. ہاف سے زیادہ آپ کی زندگی کا 65 to 70% صرف کس میں گیا؟ دعوت التوحید, شرک سے بچانا اور توحید کی دعوت. تو بڑی اہمیت. آپ اتنا سا ٹیکا لگائے تو تم شرک بول دیں گے, اتنا سا موز رکھ دیا تو شرک بولیں گے, اتنا سا چاول گاڑ دیا تو شرک بولیں گے, کیلا ٹھوک دیا تو یہ تھوڑی شرک ہوتا کیلا ٹھوکنا. میں نے اس لیے کہا وہ عقیدہ جس عقیدے پہ وہ کام کیا جائے, عمل بہت چھوٹا ہے لیکن عقیدہ اس کے پیچھے جڑا ہوا ہے. وہ عقیدہ اور پھر عمل دونوں مل کے جو ہے ایک خطرناک جو ہے کیا بولتے ہیں مکسچر بن جاتے ہیں, اور جو آخرت کے اعتبار سے گھاتک ثابت ہوتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی عظمت والی زندگی جی لیں دنیا کے اعتبار سے, لیکن آخرت میں بہت گھاتک ہے, چھوٹا سا. اصل چیز ہے وہ عقیدہ اور اس کی بنیاد پہ کیا گیا عمل. یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو ایک مسلم مشرک ہو سکتا ہے. شرک ایک عقیدہ ہے جس عقیدے پہ عمل کیا جاتا ہے, چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو, شرک شرک ہے. یاد رکھیے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 لوگ تھے, ایک جنگل سے گزر رہے تھے. ایک جگہ گئے تو ایک دیول تھا, ایک بت تھا. وہاں کے جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس بت کو کچھ پیش کیے بغیر ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے. دونوں نے کہا جو توحید پرست ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک کے پاس شیطان اور کہا ایک مکھی مار دے ایسے اور ڈال دے سامنے. قربانی مانگ رہے نا یہ لوگ, تو کہا اونٹ ذبح کر اور جانور کر, ایک مکھی لے مار اور ڈال دے. اس کو آئیڈیا اچھا لگا, مکھی ماری اور ڈال دی. اللہ کے فرماتے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. ایک انسان سی مکھی کی وجہ جہنم میں گیا. دوسرا انسان تھا, اس نے کہا تم جو چاہے کر دو میں تو نہیں کرنے والا. لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی. مکھی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد پہ کیے گا عمل جب دونوں مل جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو شرک کو معمولی مت سمجھو, ایک ٹیکا لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے, اگر اس عقیدے پہ لگایا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو ہے نا. بچوں کو لگا دیں نظر نہ لگے میرے پیارے کو ٹیکا, اور کبھی کبھار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر, اور اپنے شوہر کو بھی لگاتی ہے. تو بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ, پتہ نہیں کس گندی راکھ کا بنا ہوا ہے, مطلب اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے, لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں, ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے. ایک عقیدے پہ بنیاد پہ کیا گیا ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی, کیونکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ اٹیچ ہے. اور اس کے بعد ایک عمل, عمل تو بہت چھوٹا سا, کالی راکھ پتہ نہیں مٹی کی ہے, پتہ نہیں کاجل کائے کا بنا ہوا ہے, کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا, لگا لیا. ایک چھوٹا سا ٹیکا ہے, پتہ نہیں اس کی قیمت کاسٹ وائز کتنے آنے بھریں گی, لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور عمل
जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी हो जाएगा। ये बड़ा ऐसा तो मक्खी की वजह से कि हम टिक्की की वजह से जा सकते हैं, तो मामूली मत समझिए। नहीं भाई हम थोड़ी बुतों के सामने झुक, नहीं बुतों के सामने झुकना ही शिर्क नहीं, वो भी एक किस्म का शिर्क है, वही एक शिर्क नहीं है। लेकिन इस बात को समझ आइए, अब मैं एक के बाद एक 25 शिर्क आपके सामने रखता हूँ। एक एक पॉइंट के अंदर कई कई पॉइंट्स मैंने कवर किए ताकि उससे रिलेटेड पूरे इश्यूज यकीनन मुकम्मिल नहीं है, कुछ हद तक कोशिश की जो शिर्क नजर आते हैं आपके सामने रखते। पहला पॉइंट, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, जो फौकल असबाब हो, किसी सबब से ऊंचा हो, शिर्क है। अब इसका क्या माना है? अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए, फौकल असबाब क्या है? अल्लाह ने कुछ लोगों को सलाहियतें दे रखी है, उन सलाहियतों के तहत आवाज देना जायज है, इसको बोलते हैं तहतल असबाब, सबब के तहत। फौकल असबाब, सबब से ऊंचा। जैसे आप गड्ढे में गिर गए और बाजू से एक इंसान जा रहा है, अल्लाह ने उसको ताकत दी आपको खींचने की, आप बोल सकते हैं ऐ फला मुझे उठा लो, ये शिरक नहीं हुआ। वरना बहुत से लोग होते हैं ये जो है वहाबड़े बोलते ये शिरक है, वो शिरक है, फिर इनकी अम्मी से खाना क्यों मांगते हैं, अब्बा से खाना क्यों मांगते हैं, ऐसा बोलना, फिर दे दो, शिरक हो गया ना, मांग रहे हैं तुम। मेरे भाई तहतल असबाब मांगना जायज है, फौकल असबाब नहीं मांगते ना। अब्बा अगर दुबई में तुम्हें यहाँ से बोलता अब्बा खाना दो, अम्मी खाना दो, अम्मी सामने है, सेहत अच्छी है, पकाना आता तो बोलता अम्मी खाना दो। तहतल असबाब, सबब के तहत अल्लाह ने सलाहियत दी तो मांग रहा हूं, समझ रहे? फौकल असबाब मांगना तो किसी को मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए आवाज देना, फौकल असबाब, सबब से ऊंचा। अपने मनो मिट्टी नीचे और आवाज दे रहे मदद कर, फौकल असबाब, सबब नहीं। जिंदा भी होते तो कभी कभी इंसान मदद नहीं कर पाता है, तो होता है आप कुएं में गिर गए, कोई इंसान जा रहा, सूखा कुआं है, क्या करेगा वो? बोलेंगे अरे भाई रुको, अब मेरे को मदद लाना पड़ेगी, इसलिए कि रस्सी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, मैं उतर नहीं सकता हूँ, मेरी सेहत नहीं, मुझे आदत नहीं है, इतना खतरनाक कुआं है, समझे ना? उसके भी सबब से समझ। तो फौकल असबाब आवाज देना, जैसा कि कोई फला जगह दफन है और आप यहाँ से बोले फला मदद कर, ये हुआ शिर्क। लेकिन बाजू एक इंसान खड़ा, मैं कहूँ भाई मेरी मदद के लिए आओ, ये शिर्क नहीं। अब लोग बोलते हैं अल्लाह के वली मदद नहीं कर सकते और बाजू के आदमी को आप बुला रहे, वो तहतल असबाब बुलाया जा रहा है, फौकल असबाब हम आवाज नहीं दे रहे उसको, समझ रहे बात? लोग यहाँ से आवाज दे रहे, या फला मदद कर, पता नहीं वो कहाँ बगदाद में है, पता नहीं कहाँ वो दफन तुर्की में है, यहाँ से आवाज दे रहे, समझ नहीं होता, ये फौकल असबाब है। तहतल असबाब, डॉक्टर के पास जाके कहना इसको जख्म ठीक कर दो, मतलब इलाज करो, जायज है, क्योंकि डॉक्टर को सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है। तहतल सबब, उसके सबब के तहत बोल रहे इलाज का। एक आम आदमी को आप बोलते हैं कि मेरा इलाज करो, नहीं आपको मालूम इलाज नहीं कर सकते। फौकल असबाब, आप किसी जगह जा रहे हो और कह रहे ए फला मेरा ये ठीक कर दे, और वो बेचारा फला खुद मरा हुआ है, वो क्या ठीक करेंगे आप? समझ रहे आप? ये असल चीज है, पहली चीज जो कि बिल्कुल हमारे पास आम है और बहुत से लोगों को देखा गया। एक साहब थे, अल्लाह उन पर रहम करे, हिदायत दे, उनको पता था कि यार ये लोग तौहीद की बात करते हैं, ये किताब और सुन्नत की बात करते हैं, तो उनकी गाड़ी कभी चालू नहीं होती, तो इतने बार अल्लाह रहम करे कुफ्र को दोहराना, भरल कुफ्र नहीं, सिर्फ इल्म के लिए बता रहा हूँ, हर बार एक वली का नाम लेके किक मारते थे, ताकि कुछ तो मैंने जवाब देना, ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं कहता था, जो करना है कर भाई, तेरी मदद को अगर आना होंगे तो आप भी जाएंगे। हर रोज एक नया पुकारते थे, सिर्फ इसलिए जलाएंगे अपन, ये फला है। मेरे भाई ये जलन दुनिया की थोड़ी सी हो सकती है, आखिरत में आप क्या कर रहे हैं जरा सोच। और इतना भी अपने वलियों को चिल्लर बना देना, मैं समझता ठीक नहीं, के लिए बुलाया जा रहा है। मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी रहा, कॉर्पोरेट लेवल का रहा भी तो बुलाते नहीं जल्दी, और वलियों को किकों के लिए बुला रहे। अब खैर मैं कुछ बोलता नहीं था, क्या करेंगे। एक साहब थे, उनको पता चल गया कि हम लोग तौहीद पर है, दोनों जिम में आते थे, मैं भी जिम जाता, तो जिम के अंदर थर कांप रहे, बोल के उठाता तो कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा अब इतना ही बाकी था कि तू एक्स्ट्रा लोड उठ, उसको बुला, उसके एक्स्ट्रा लोड तू उठा, जिम तू जा और आए मैं हेल्प की। सुभान अल्लाह, तूने तो बोलना चाहिए था जिम के मालिक बा, हेल्पर को दे गुड़ा, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए। मतलब कि ये लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना सिर्फ, तो मैं अब आवाज दूंगा, इससे किसी को कुछ नहीं जाने वाला सिवाय अपनी आखिरत को हम खुद खराब करेंगे। और अंदाजा लगाइए अपने वलियों को इतना चीप क्यों बना रहे हैं, इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं कि आपके जिम में हेल्प करने आ रहे हो। एक्स्ट्रा लोड तू उठा रहा, वो हेल्प करेंगे, तेरे सपोर्ट करेंगे। कितनी मतलब आप खुद देखिए हम कहाँ बोल रहे, क्या बात बोल रहे और क्या मुकाम दे अल्लाह के वली, और तू देख तूने मुकाम क्या कर दिया, किक बनाने बुला रहा, जिम के अंदर वेट उठाने बुला रहा, तू देख तूने क्या कर दिया उनका। हम तो उनका मुकाम अपनी जगह रख रहे, जो है जो होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह की वलियों का हम इनकार नहीं करते, अल्लाह के वलियों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के वली होते नेक लोग होते हैं। इसलिए कि सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जो अल्लाह के वली को तकलीफ देता है, उसके दोस्त को तकलीफ देता है, अल्लाह उसके ऊपर एक भूखे शेर के साथ टूट पड़ता है। हम मानते हैं तमाम चीजें, लेकिन हमने गुलू नहीं किया उनकी जात, उनको उनके मुकाम से ऊंचा, जैसा ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नौबत से उठाकर, रिसालत से उठाकर
جو ہے عبادت تک لے گئے، ہم غلو نہیں کرتے نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، قبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن، یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہے سب۔ اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے۔ یہ سب چیز تو میں نے دیکھی ہوتی ہے، سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے، کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑ کے پھوکے ہوئے کیلے، کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے۔ لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوگی، نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے، سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے، ہوتا ہے نا، دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ، ہے نا، اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا، انگوٹھی پہن لی، اب میں کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہوگا، مٹی کھالی خبر کی، بہت ڈر لگ رہا بچے کو، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا، یہ تمام شرک ہے۔ تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا، پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پتھر کیا کیا ہوتا ہے، آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں، یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے۔ تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے، اس میں لفظاً ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی۔ تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے۔ بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ تمام شرک ہے، یاد رکھیں تمام شرک۔ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاء سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتا ہو کیا، ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا، ٹھیک ہے، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو، یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز مانگنا، قربانی، نذر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں، قربانی کرنا، نذر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے۔ نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں، بس وہ در پہ کرتے تھے، وہی تو مسئلہ ہے۔ مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے، اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے۔ وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے، ہم بھی وہ کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے، وہی تو شرک ہے میرے بھائی، اسی کو تو شرک کہا گیا، اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا، وہ اصل ہے۔ دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ اصل چیز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، ٹھیک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا، مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا، پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے، اندازہ لگائی ایسی دعائیں کہ جسی کو امتحان ہے کے نام سے مانگ رہے ہیں، نہیں دینے والا اللہ ہی ہے۔ ارے میرے بھائی، مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا، دینے والا اللہ ہے، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش دینے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ، شرک یہی تو تھا
کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے. یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے. چھٹا، مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادے، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے. ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں. تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے. دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے نا؟ چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے. ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو. 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد، اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دی، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری بہت پھیلی، کیا کرو؟ ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ. کیا ہوں گا؟ بیماری نہیں آئے گی. کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں. ہاں، لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فوڑ کرے گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. بات تو صحیح. شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو اب شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا. شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں ہے، تو ختم. کوئی بولے گا بیوقوف آدمی کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے. اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو، اس میں شفا ٹھیک ہے، استعمال آگے. آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو گا تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بھگاتا کبھی. آگے پورے آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بھگاتا کیا؟ بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے دور ہوں گے، ہے نا. یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو. نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے. ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے. ٹھیک. تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا پہننا شرک. 9ویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا شرک ہے. مثال ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق، یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا. تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانے. دیکھیے آپ، مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز مانا ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں فرمایا سانپ نماز میں مار سکتے، بچھو ہے. کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے.
جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے ہیں. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس. ٹھیک. تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر، وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک. اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. ڈیفائن کیا نام نے؟ تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے نا، منگل برائی لاتا ہے. آج تو منگل ہی نکال دیا منگل. سمجھے؟ ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے اب یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو ہے، کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک. جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں، اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے، ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی، تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم، اس پر تم پہلن ہے، اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا، آج پورا چاند ہے، تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر، ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا، کیونکہ آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے. اس سے فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، خاندان پر اثر پڑ سکتا ہے، نسلوں پر اثر پڑ سکتا ہے، تقدیر پر اثر پڑ سکتا ہے، اچھے اور برے پر اثر پڑ سکتا ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو، تم کو نظر لگ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم؟ کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس ہو گئے تھے تو ہونا ہی چاہیے، پورنیما کے دن یہ کام کیا تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہوئی کیسا سکتا ہے؟ اچھا لگا ہوا ہے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری، تو کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو عقرب چل رہا تھا، جب تو نہیں چلے یہاں پر پتا چل رہا تم کو عقرب کیسا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی تھی جنتری عقرب چاند چھوڑے، شادی طے ہوگی، کون سا مہینہ طے کرے؟ اب دسمبر میں رکھ لیں گے، سب ہوتا ہے ایک آدھ بتا رک جاؤ، یہ شادی نہیں ہو سکتی. وہ ایڈ یاد آتا، باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے، باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا، پرانا کیلنڈر پتہ نہیں کیا کیا باری والی، کہاں اب نکالو کہ وہ وقت کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا، اسکارپین، بچھو، کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے اس تاریخ میں، تو عقرب پیچھے لگ جاتا. پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے، اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ایک بہت خطرناک ستارہ ہے، وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ وہاں وہ عقرب لگتا ہے، اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کا. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا، دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے، اتنا خطرناک. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں، جو گریک میتھولوجی ہے، ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، اتنا خطرناک دیوتا ہے. مطلب معبود ہے ان کا، بت ہے ان کا، تو وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو. تو لہٰذا اولاد ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو، یہ اس دن ہونا چاہیے.
اگر سیزیرین کرنا ہے, بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی, تو اس دن کراؤ, یہ دن منحوس ہوتا ہے, اس دن مت کراؤ. اس گھڑی کراؤ, اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو, اس گھڑی طے کرو, یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا, الف کا ہوتا ہزار, با کا ہوتا ابجد, ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں. یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کو نمبرنگ کرتے ہیں, اس کو پلس کرتے ہیں, اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا, تاخ آنا, جفت نہیں آنا, آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو, ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا, پھر 2 اور 1 3 ہوا, پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا, ہاں 13 اچھا ہے, آڈ نمبر ہے نا, بہت اچھا نمبر ہے. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے, نیگیٹو اچھا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ, ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے, یہ بھی شرک ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا, بدشگونی شرک اصغر ہے, یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آپ سن کی حدیث ہے, جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا, اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا, بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے, بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ, مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا, رشتے نہیں آتے, ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا, توہام اور بدشگونی. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی, آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا, بیڑا غرق ہو جاتا, ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں, کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں چپل سے علاج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں, یہ عقیدہ خطرناک ہے, یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کی وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا, توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا, دکھاوا کرنا. کوئی عمل, نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات خیرات لباس کپڑے گاڑیاں جو کچھ ہے, یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی, ویلیو بنتی, اسٹینڈرڈ بنے گا, نام لیں گے لوگ, فلاں ہوں گا, پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ سن کی بخاری کی روایت ہے, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں, اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں. اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا, کعبے کی قسم, نبی کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم, یہ تمام کیا ہے, بچوں کی قسم, اولاد کی قسم, بڑے کی قسم, شوہر کی قسم, بیوی کی قسم, کیا ہے, سب شرک ہے. اس لیے کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے, صرف کھانا ہے تو اللہ کی. یہ مسند احمد کی روایت, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ شرک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا عام ہے قسموں کا. تو بہرحال قسم کھا, چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کی, غلط, حرام. یہ قسم حرام ہے, شرک ہے. 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. لیکن آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے, جو وہ معلوم کر کے بتائے اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی عبادت ضائع ہوگی. اس کا سمجھ رہا, غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا, دونوں کیا ہے, شرک ہے. یاد رکھیے. اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. غیب کی باتیں معلوم کرنا, کل نتیجہ کیا ہوگا پتا ہے, کل اولاد کون سی ہونے والا, لڑکا لڑکی پتا ہے, فلاں چیز ہوگی تو پتا ہے, آفت کب آنے والی پتا ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا, بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا, اب آپ کل آگے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے, لڑکے چاہیے, بابا یہ تو لڑکی ہوگی. بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا, ذرہ پہ سے نہیں, ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے. ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا. آج کیسا ریزلٹ پہ افیکٹ پڑتا, تم نے تو کل بولے, آپ نے کل بولے کہ مجھے لڑکا ہوگا, تو ذرہ تو جب ہونا تھا کہ ذرہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا. آج کیسا اثر پڑتا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 8 ساڑھے 8 مہینے بعد کوئی جن شیطان اثر ڈال کے اس کا سیکس بدل دے, اندر جا کے اس کا لنگ بدل دے کہ نہیں لڑکا لڑکی کر دے, تکلیف دے دے. کتنا تم غلط تھے مطلب اس معاملے میں. یہ صرف گیس ورک ہے.
कल तूफान आने वाला, नहीं आया तो मेरे को उठा के बोले समंदर में डाल देना। तूफान नहीं आया, अरे बहुत मैंने तपस्या किया, बहुत वो किया, खुश कर दिया, तो उधर निकल गया, तुम बच गए, एहसान मानो मेरा। आया भी तो एहसान मानो और नहीं आया भी तो एहसान मानो। समझ रहे आप बात को? कल तुम्हारे साथ दो में से कोई एक काम होने वाला है। बाबा कौन सा दो में से? एक अच्छा या एक बुरा? कोई जाओ, महान है बाबा, महान है। देखो कितनी अच्छी बात बोले, एक अच्छा एक बुरा कुछ होता। मेरा सवाल तीसरा क्या होता है इसके अलावा? एक अच्छा या एक बुरा, तीसरा क्या होता? तीसरा बताइए ना क्या होता है इसके अलावा, अच्छा या बुरे के अलावा? ये आपकी नफ्सियात से खिलवाड़ करते हैं, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं याद रखें इनके। तो गायब का इल्म होने का दावा करना या कोशिश करना मालूम करने की या मालूम होने का दावा करना शिर्क है। 16 पॉइंट जो है, नमाज को छोड़ना। आप समझिए सही मुस्लिम की रिवायत है, नमाज को छोड़ने वाला कुफ्र, काफिर भी होता है और मुशरिक भी हो जाता है, तो नमाज का छोड़ना कुफ्र है। 17वां पॉइंट, अब ये कॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स निकाला था मैंने, मुख्तलिफ किस्म के कड़े या बैंड्स का बांधना, ये भी शिर्क है जो आजकल बहुत आम तौर से बांधे जा रहे हैं, है ना? कड़े बांधे जा रहे हैं, ये बैंड फलां का है, ये बैंड बांधने से दोस्ती होती है। हो गया मसला। देखिए, मोहब्बत डालना दिल में, ये अल्लाह की तरफ का जिम्मा होता है। मोहब्बत नफरत ये अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह लोगों के लिए मोहब्बतें पैदा करता है, लोगों के लिए नफरतें पैदा करता है ना? आपकी हदीस है, इंसान किसी पत्थर के अंदर जाए जिसमें कोई खिड़की दरवाजा ना हो और उसमें कोई गुनाह या नेकी करे, अल्लाह उस गुनाह को भी और नेकी को लोगों के सामने ला कर रहेंगे। अल्लाह का वादा है, ला लेता अल्लाह। वो कैसे लाता? लोगों के दिल में मोहब्बत डाल के, नफरत डाल के। समझ जाते हैं बात को? तो हम जो है मुख्तलिफ बैंड्स और कड़ों का पहनना आजकल जो हो रहे हैं, ये फ्रेंडशिप के लिए है, ये सुकून के लिए है, इत्मीनान के लिए है, ये शो के लिए है, ये अपना हीरो पहनता बोल के बैंड है, ये फला पहनता बोल के, ये फला है। मुख्तलिफ तागे और धागे के हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, मुख्तलिफ बैंड्स का पहनना ये शिर्क है, जिसको बहुत हम मामूली समझते हैं और समझते हैं फ्रेंडशिप बैंड से दोस्ती कायम रहेंगी, किसी से भाई बहन का रिश्ता कायम रखा जा रहा है, किसी से जो है दुश्मनी ना हो बोल के रखा जा रहा है, किसी से फला रखा जा रहा है, ये तमाम याद रखिए शिर्क है। इसी तरह जो 18वां पॉइंट जो है, अंगूठियों का पहनना इस नियत से कि ये मदद कर सकती है, जहन को ठंडा कर सकती है, अपने अंदर खूबसूरती अट्रैक्शन पैदा कर सकती है। बहुत से लोग पहनते हैं, अंगूठी पहन के जा रहा कॉलेज के अंदर, मैं क्यों? तो बोले अंगूठी इतने लोग देखेंगे, बाबा ने बोल दिया इससे सब मोहब्बतें पैदा होंगी, तो एक तरफ ज्यादा रखता हो, इधर ज्यादा होना, दूसरे से मिलते रहना। समझ रहे आप? उसको किसी से मोहब्बत हो गई, अब वो अंगूठी खरीद के ला, बाबा ने दे दी, इससे बोले क्या होता? ये जब तक रहेंगे तो बोले अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन कितना रिस्की है, बाबा के पास तो कितने वैसे, ये भी तो सोचना चाहिए ना इंसान के अंदर। समझ रहे आप बात को? अकल नाम की चीज नहीं। और अक्सर ये जो बाबागिरी करते हैं ना, इनकी कुछ शादियां वादी हुई नहीं, इनको कोई समझ रहे ना आप, इनसे कोई मोहब्बत करने वाला है नहीं दुनिया के अंदर, ये सबको मोहब्बत बांटते फिरते हैं। ठीक, तो मुख्तलिफ रिंग्स का पहनना, अंगूठियों का पहनना इस नियत से कि मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी पैदा कर सकते हैं, एग्जामिनर से हमारी चिट्ठियों को ओझल कर सकते हैं, छिपा सकते हैं। चीटिंग ले गए, ये अंगूठी पहन लो, चीटिंग दिखती नहीं, बोले वो चक्कर में निकाला और फंस गए। आप बाबा पकड़े क्या? मैं जर्रा पैसे बैठे, वो उसका असर शुरू होने से पहले देख लिया उसने। ये बाबाओं का मामला नहीं, जर्रा पैसे ही पूरा मामला रहता, कभी भी 100% कोई भी काम नहीं होता, जर्रा पैसे चूक जाता। वो तुमने जब पहले ना तो नियत बराबर नहीं थी, नियत तुम्हारी सही होना था। जब तुमने पहले ना तो वो ऐसा हो गया था, तुमने उतार के रखे थे, बस असर खत्म हो गया था उसका पहले से। और शाम असर खत्म हो गया ना बेटे, उसको लगा 24 आवर्स ही तो रिचार्ज रहती हो, तुमने उतार दी, असर खत्म हो गया। तो एग्जाम से पहले तुमने असर कहाँ रहेंगे? हाँ बाबा नहीं सही, अब कल देखता हूँ, कल भी फंसता तो वो कुछ नहीं होता उससे, सब ज्यादा दिखने वाले। समझ रहे बात? तो अंगूठियों का पहनना शिर्क है। इन तमाम नियतों से कि ये खैर ला सकती है, इसमें एग्जाम अच्छा जा सकता है फला, चूंकि भलाई लाने का नियत, ये वो चीज। इसी तरह 19 पॉइंट वही है कि जो है टूटता सितारा, फॉलिंग स्टार्स, है ना? कुरान ने बयान किया जो सितारे टूटते हैं, दरहकीकत वो शैतान को मारा जाता है। जब शैतान ऊपर जाता है और कुछ बातें सुनता है तो अल्लाह क्या करता है? फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्ते एक तारा लेते हैं और तारे को लेके क्या करते हैं? फेंकते हैं उसको। ठीक, जब फेंकते हैं तो शैतान भागता है और वो चिल्ला के नीचे वाले को बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले ये बात थी। उसको लगने तक वो बात को लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देता है, नीचे तक ट्रांसमिट करके भाग जाता है। अब टूटता सितारा मुसलमानों को दिख जाए तो ये सब जदीद पिक्चरों के और ड्रामों के असर, सितारा टूट गया, अगर तेरे घर पे आया तो पता चलता है क्या रहता है सितारा, जिससे तू मांग रहा है, अगर तेरे घर पे गिरे तो पता चलता सितारा गिरना क्या रहता। मांग रहे हैं, शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी से मांग नहीं सकते। मांगने वाली घड़ियों में टूटता सितारा कहीं भी नहीं। दुआओं मांगने वाली उसमें मौसम के एतबार से जो चीज है वो एक ही चीज मेरे इल्म में है, वो ये है कि बारिश के वक्त दुआ करना, इसलिए कि बारिश से अल्लाह की रहमत
لوگوں پہ ہوتی ہے تبھی بارش برساتا ہے اللہ. تو دعا کر سکتے ہیں, حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. بجلی کڑکتے وقت, ستارہ گرتے وقت, بادل آتے وقت, ہوائیں چلتے, کبھی نہیں ہے. سمجھ نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا, اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے, وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہذا جب مرغا صبح آواز دے, بانگ دے, تو آپ اس سے اللہ کے سامنے برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلائے دعا کرنا, اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تب. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلائے, آپ نے دعا کی, جائز. بارش ہو رہی, ٹھیک ہے, ٹوٹتے ستارے کا کہیں گے اور ستارے سے مانگتے ہیں, اور یہ سب پکچروں کے اثرات ہیں. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا, پلک کا بال گر گیا, رکھو اس کو, وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں, لیکن میری بھی میں نکل گیا, اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں اماؤنٹ. ہاں, پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے, فالنگ ہیئرز, پلک کے بالوں کا گرنا, یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں, فیشن بھی دکھتے کبھی کبھار, سب کر رہے نا, فیشن ہے, ٹریڈیشن ہے, کسٹم ہے, ماحول ہے, سب لوگ کرتے ہیں, شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم کے ساتھ یہ ہوگا, 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوگا, 1 فروری سے لے کر سب کچھ تاریخ ہے. آج کالا مت پہنو, کل سفید مت پہنو, پرسوں یہ مت کرو, آج یہ مت کرو, کل وہ مت کرو, آج بزنس مت کرو, آج 500 کی نوٹ استعمال مت کرو, ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے, آج شادی مت کرو, آج یہ مت کرو, آج کسی کی میت میں مت جاؤ, مردے کا منہ مت دیکھو, اور سب فالو کر رہے ہیں. نہیں, بہت اچھا, میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں, چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا, پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا. ٹھیک. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے, خود بخود چلتا, اچھا چلتا, ایگزامنر پر امپریشن پڑتا, یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ, اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کر لا رہے ہیں, کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں, ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں, کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا, فلاں ہوگا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا, اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن, وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا, نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دیتے رہے تو اس سے یہ ہو جاتا, ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا, اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا, اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا, اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا. اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا, یہ بھی شرک ہے. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو, کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا تو اس کا بچہ مر گیا, اس کی بیوی مر گئی, اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا, اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گا, لاٹری لگ گئی. لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا ہے. لاٹری لگتی, لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھتا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا. لاٹری لگ گئی, بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں مانا, اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے, بچہ مر گیا, عورت مر گئی, مطلب بیوی مر گئی, اس کا ڈیٹیل نہیں, بہت کیا فائدہ ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اس ڈر سے فارورڈ کرنا, نہیں. پہلے زمانے میں اور آج بھی کئی جگہ لکھنے کا بھی ہوتا ہے, ایک آدمی عورت آتا, ایک چٹھی لکھ کے پھینک دیتا اور بھاگ جاتا, آپ اٹھاتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ اس کو ایسا ہوا, احمد صاحب نے خواب دیکھ لی مدینہ میں. یہ احمد صاحب کو بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ میں ہمیشہ جو حاجی جاتے ہیں ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز جب بھی جائے احمد صاحب سے ضرور ملیے. مدینے میں کہیں تو بھی سوتے پڑے رہتے ہو اور خوابہ دیکھتے رہتے ہو, پلیز ملیے انہیں, اٹھائیے. کہاں ہے وہ احمد صاحب جو خواب دیکھتے, یہ ہفتے اتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں, یہ ہفتے لوگ اتنے جہنم میں جا رہے ہیں, یہ ہفتے اللہ کے رسول کی یہ بول رہے, وہ ہفتے بول رہے, ہزاروں میں لوگ جا رہے ہیں. ایک کو تو ملنا احمد صاحب کو کونے میں پڑے ہوئے, کہاں خوابہ دیکھتے پڑے تو مدینے کے اندر لیٹے ہوئے رہتے اور خوابہ دیکھتے. خواب, یہ خواب کو اگر 11 لوگوں تک لکھ کے نہیں بانٹے تو ایک بری خبر مل جائیں گی. سب سے بری خبر پہلے تو وہی چاہتی کہ لکھنا 11 بار لکھ رہا. زیروکس نہیں چلیں گا, لکھ. اس کے 100 زیروکس کر کے بانٹے جائے تو اس سے یہ خیر آئیں گا. بانٹ رہا 100 زیروکس. دیکھیے کسی اچھی چیز کو فارورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس عقیدے سے کہ ہاں شر لا لیں گے بھائی, صحیح بات ہے, ارے خیر لا لیں گے بھائی, بہت اچھا ہو جائے گا نا آج کا دن. یہ سب سے اصل مسئلہ یہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں نا, وہ تعلق بڑا مسئلہ ہے. تو ایسے زیروکس کو بانٹنا, ایسے چیزوں کو بانٹنا, اس نہیں ہے سے کہ اس سے اچھی چیز آئیں گی یا برا ہو جائیں گا, یہ بھی شرک ہے. اور 25 اور آخری پوائنٹ ہے, تقدیر کا حال معلوم کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا, چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے, کسی کی پیشانی کو پڑھ کر, کسی کے چہرے کو پڑھ کر, کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے, کسی اپلیکیشن کے ذریعے, کسی پتوں کے ذریعے. بہت سے سافٹ ویئر بھی آج کل آ چکے, آپ کا نام ڈالیے وہ پورا بولتا کہ آپ یہاں ہوں گے, یہ مریں گے, یہ کھائیں گے, یہ پیئیں گے, یہ پسند ہے, یہ نہیں پسند ہے, یہ تمام چیزیں. اس کے علاوہ بھی تقدیر کا حال, مزاج کا حال ہی معلوم کر لیتے. ایک بار دواخانے گیا تو وہاں تصویر لگی, 10 قسم کی ناک بنی ہوئی, ناک کیا, صرف اتنی ناک بنی 10 قسم کی.
اور نیچے لکھا ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے، ایسی ناک والے ایسے رہتے ایسے رہتے. اب بچے کیا ہوتے چھوٹا دھن، ارے حسین یہ ناک والا دیکھو ایسی، یہ ناک والے بہت بدماش رہتے، کھڑی ناک لکھا ہوں بدماش رہتے. اب بچہ کیا کر رہا، 10 لوگ ہیں خاندان کے جو کھڑی ناک والے، لیکن وہ ایک بدماش کی طرف ہی دیکھ رہا ہو، ارے چچا. حالانکہ باقی 9 کھڑی ناک والے کوئی بدماش نہیں، ان چچا کیا نا کھڑی، ارے نہیں بہت زبردست اپنے کو مل گیا ناک کا لینا. ٹھیک ہے، یہ ناکوں سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، ہاتھ سے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا، آنکھ دیکھ کے پتہ چل جا رہا کیا ہو رہا. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تقدیر کا حال نہیں معلوم ہوتا، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کب مرے گا کب پیدا ہوگا. تو مختلف سافٹ ویئرز کے ذریعے اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشنز. تقدیر کا حال معلوم کرنا، ڈالی نام ڈالی، ڈیٹ آف برتھ ڈالی، ماں کا نام ڈالی، باپ کا نام ڈالی، پورا دے دے رہا. عربی بھی سسٹم سے، ابجد سے بھی دے رہا، انگلش بھی دے رہا، رومن بھی دے رہا، سب دے دے رہا آپ کی تقدیر کا حال. اوور آل انالیسس کر کے ایوریج بھی دے رہا ہو. انہیں بڑا پانی مرے گا، انہیں بڑا نالے مرے گا، بیچ میں دیتا گڈھے میں ڈوب کے مریں گے تم، سب دیتا ہو. مطلب اتنا کمپیئر کیجیے آپ، یہ سافٹ ویئر کیا بول رہا، یہ کیا بول رہا، عربک کے حساب سے، میتھولوجی کے حساب سے کیا ہے، گریک کیا ہے، سب کا دیتا ہوں. ایوریج بھی نکال کے دے رہا. اور بڑے بیٹھ کے سب بیٹھو نکالنے کا نا، جنتری نیومرولوجی نمبر سے نکالنا، سافٹ ویئر سے، اپلیکیشن سے، یا اسی طرح کوئی اور طریقہ. یہ تمام چیزیں یاد رکھیں کفر اور شرک ہے. ہم تمام کوشش کریں ان تمام سے بچیں. بہرحال میں نے 25 ایسے نکات لی جس کے اندر پھر اور بہت سے سب ہیڈنگز اور پوائنٹس تھے. بہت اہم عنوان تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ بھی شرک ہے اتنا رکھوں، یہ 25 پوائنٹ، لیکن میں نے سوچا کہ شرک کی قباحت بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ آپ اس کو سمجھے شرک کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قباحت سمجھنے کے بعد ہم کو جب پتہ چلے گا شرک یہ بھی ہے تو انشاءاللہ عزیز کچھ باتیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی کہ یہ عمل چھوٹے نہیں ہیں. یہ ٹیکے تاگے دھاگے منکے سیپی موتی خبروں پہ جانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ عقیدہ اور اس عمل کے ساتھ مل جائے تو یہ زندگی اور آخرت ہماری برباد کر سکتی ہے، اور اگر زندگی گزر بھی جائے جیسے تیسے، آخرت ہماری یہ ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیں گی. لہٰذا ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو شرک کی لعنت سے پاک کریں. رتی سے رتی، چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا گمان میں آنے والا شرک بھی ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو پائے. فوراً شرک کا اگر کوئی خباہت، کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہو رہی ہے، فوراً وہیں ٹوکے اور وہیں روکے کہ کاش کہ دواخانے جلدی لے جاتے تو بچ جاتے. وہیں ٹوکنا ہے جس کی تقدیر میں جب موت لکھی اسے مرنا ہے، چاہے دواخانے لے جاؤ یا ڈاکٹروں کے بیچ میں لے کے رکھ دو یا دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ سینٹر میں لے جاؤ، مرنا تھا تو مرنا ہے اس نے، وہیں ٹوکنا ہے. یہ شرک یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچ سکتے تھے، نہیں بولے تو نہیں بچ سکتے، ختم معاملہ. ہوتا ہے نا یہ چھوٹا سا کام. جلدی گاڑی لا لیتے تو یار یہ گاڑی مل جاتی تھی، جلدی میری کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی اگلی فلائٹ مل جاتی تھی، میری بس جلدی آتی تھی فلاں ہوتا تھا، انہوں میرے کو پیسے دے دیتے آج تو میرا یہ کام ہو جاتا تھا. انہوں نے نہیں دینا تھا، تقدیر تھی، تمہارا کام نہیں ہونا تھا، تقدیر ختم. اگر مگر ہے نہیں اس کے آگے کچھ، وہیں روک دینا کہ بھائی یہ کام غلط ہے اور یہ کام فلاں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو شرک جیسے لعنت سے پاک کرے. خود توحید پر رہے. توحید کیا ہے انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو توحید کیا ہے اس پر ایک الگ عنوان انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اپنے آپ کو ہم قائم رکھیں اور یہی توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے اور شرک کی برائی انسانیت تک پہنچائے، تاکہ اللہ تو توحید پر سب انسانوں کو چاہتا ہے کہ وہ رہے، اور شرک سے ساری انسانیت کو وہ کہتا ہے کہ شرک مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤں گے. تو ہم خود توحید پر رہے، خود شرک سے بچے اور عالم میں انسانیت تک پہنچے، انہیں توحید کی دعوت دیں، شرک سے انہیں بچانے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العزت سے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا کہ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو تا حیات جو ہے توحید پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ جو ہے توحید پہ کر. ہمیں اور ہماری نسل اور اولاد کو یا اللہ شرک کی قباحت، اس کی برائی، اس کی گندگی سے ہماری حفاظت کر. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.